السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ آپ سبھی کو اللہ سلامتی کے ساتھ رکھے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے آپ لوگوں پر۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں جس کا ٹاپک ہی مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ آخر میں اس کا ٹاپک رکھوں کیا، اس کا نام کیا دوں۔ خیر، ہو سکتا ہے ویڈیو کے اینڈ تک میں مجھے یہ سمجھ میں آ جائے، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے آپ لوگوں سے، کیا آپ کے لیے، ہر کوئی بھی جو ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس شخص سے یہ سوال ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی خاص چیز ہوتی ہے، یا ایک سے زیادہ چیز ہو سکتی ہے، یا لوگ ہو سکتے ہیں جن کو کھونے سے وہ ڈرتے ہیں بہت زیادہ، کہ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان میری زندگی سے چلا جائے، یا یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ میری جاب نہ چلی جائے، بہت اچھی جاب ہے، فلانا ٹھکانا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ ہیں، جیسے کہ ماں باپ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ انسانوں میں تو کوئی کرتا نہیں ہے سچی محبت بنا مطلب والی۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ذرا سا ویڈیو کو پاز کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ کے لیے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، جو آپ اگر کھونے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، مطلب کچھ بھی چلا جائے مگر وہ نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ نے ویڈیو پاز کر کے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے تو جا کر کے میں اب آپ سے پھر دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ایسے تو نارملی ایک انسان ہونے کے ناطے آپ نے ایسے سوچا ہوگا جیسے میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز کی ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان ایسا ہے، جیسے کسی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جو اس کی بہت زیادہ پرواہ کرتا ہے، بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے، تو لوگوں کو ایسے انسان کی قدر کرنی چاہیے، اور کرتے بھی ہیں، لیکن بہت بار ڈر ہوتا ہے کہیں کھو نہ دے، اور ہو سکتا ہے کھو بھی دیں اس کو، میں بھی شاید ایسا ہوتا بھی ہے بہت بار۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز واپس آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب آپ کو اگلے سوال میں ملے گا کہ آ سکتی ہے کہ نہیں، جو بھی چیز آپ اپنی زندگی میں کھو دیتے ہیں۔ تو دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ بتائیے، ایمان والے ہونے کے ناطے اگر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو آپ کو کس چیز کے کھونے کا سب سے زیادہ ڈر ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو میں نے اس لیے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کوئی انسان اگر نارملی سوچے تو کسی چیز کے بارے میں، کسی جاب کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، یا کسی ایسے انسان کے بارے میں جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، یا سامنے والا انسان بہت زیادہ کیئرنگ ہے، بہت پرواہ کرنے والا ہے، بہت دھیان رکھنے والا ہے، تو ایسے انسان کے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ساری چیزیں جو دنیاوی ہیں وہ اگر کھو جائے، اور ایک طرف ایمان ہو وہ اگر کھو جائے، زیادہ تکلیف کی بات کیا ہے؟ اور کون سی ایسی چیز ہے جو ریکور نہیں ہو سکتی؟ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے اصل میں میرا کہ اگر کسی انسان کو آپ نے کھو دیا ہو، یا ماں باپ آپ کے زندگی میں نہیں رہے، یا کوئی ایسی جاب چلی گئی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو واپس مل سکتی ہے، یا اس کا بدلہ بہتر کچھ مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسری دنیا میں جب آپ پہنچیں، جب موت کے بعد اللہ کے پاس پہنچے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے آپ کو اجر دے دے۔ والدین پھر آپ کے ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا، ایمان والے ہوں گے، اور آپ کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، تو وہ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ یا دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز آپ سے چلی گئی ہو، تو جب آپ اللہ کے پاس پہنچیں گے، جب آپ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ اس سے بہترین چیزیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اور جو رشتہ دار یا جو بھائی بہن آپ نے کھو دیے، یا جو دوست آپ نے کھو دیے، ہو سکتا ہے وہ وہاں آپ کو مل جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایمان کھو جائے تو کیا ہوگا؟ تو اب جو آگے کی بات ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنے ایمان کی پرواہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے میں ویڈیو کو 2 پارٹ میں کر دوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے پہلے سے، تو کیا آخر ایسی چیزیں ہوں گی جس کو وہ کھو دے گا، جس کی وجہ سے وہ کھو دے گا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو اس ایمان کی قدر ہی نہ ہو، اس کی پرواہ ہی نہ ہو کہ اس کے پاس ایمان بھی ہے دل میں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے، اس کے دل کا جو نور ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کے، اس ایمان والے کے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ اچھا رہتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ اب جس انسان کو اللہ اور اس انسان کے بیچ کے رشتے کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس رشتے کی، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان سب چیزوں پر دھیان بھی نہیں دے گا۔ وہ ایمان رہے اس کے دل میں یا چلا جائے، وہ اس حساب سے ایکٹ کرنا شروع کر دے گا۔ اور اس میں ایک چیز آتی ہے کہ اکثر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں نا، اپنے نفس کا غلام بن جاتے ہیں۔ کیسے بن جاتے ہیں
کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے دوست ان کی زندگی، وہ برا کام نہیں کرنا چاہتے ہو، لیکن ان کی زندگی میں کوئی ایسے دوست ہوں یا کوئی ایسا حرام رشتہ ہو جس کو وہ چھوڑ نہیں رہے۔ چھوڑ کس لیے نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو لذت آ رہی، مزہ آ رہا ہے، ان کے نفس کو مزہ آ رہا ہے، وہ مزہ لے رہے ہیں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کی گناہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب گناہ کیا بولو، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب اوورآل یہ ہے کہ جس انسان کو اس بات کی پرواہ ہوگی کہ اس کے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، تو اس انسان کو آٹومیٹیکلی وہ اس رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا اور ویسے ایکٹ کرے گا جیسے اللہ کو منظور ہو، جیسے اللہ کو پسند ہو، نہ کہ اپنے من کے مطابق مجھے جیسا اچھا لگ رہا ہے یا کچھ بھی۔ تو کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ غلط لوگوں کے ساتھ، غلط صحبت میں، غلط چیزوں کی عادت میں پڑ جائیں گے، اور پھر اس حساب سے ایکٹ کرتے کرتے دھیرے دھیرے گناہ کی وجہ سے دل پہ سیاہ جمتا چلا جائے گا، نفاق آتا چلا جائے گا، اور ایک وقت الٹیمیٹلی ایسا آ سکتا ہے کہ جو ہے دل میں ایمان ہی نہ رہے۔ امید ہے میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جو لوگ جن کو پرواہ ہے اصل میں، ان کے لیے باقی کوئی چیز اتنی معنی نہیں رکھتی ہے جو حقیقت ہے۔ ان کے لیے کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی ہے، اور پھر وہ اس حساب سے ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کے خود کے اپنے گھر والے اس کے خلاف ہو جائیں، ان کے دوست ان کے خلاف ہو جائیں، ان کے ماں باپ ان کے خلاف ہو جائیں، سارا سماج ان کے خلاف ہو جائے، لیکن جن کو پرواہ اصل میں ہے وہ کوشش یہی ان کی رہے گی، کوشش بھی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس زبان سے بول دینا ہے اچھا مجھے اپنے اور اللہ کے درمیان رشتہ اچھا رکھنا ہے۔ کوشش کیا ہے وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی زیادہ بڑی ہو گئی، میں بھی پاسبلی، لیکن میں جو میسج دینا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو، وہ کیا دینا چاہ رہا تھا وہ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک ٹاپک ہو سکتا ہے ایمان والے اور منافق میں فرق۔ تو سب سے پہلے تو یہی جاننا ضروری تھا، اور کہ جو ہے ایمان جاتا کیسے ہے۔ جب ایمان چلا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے انسان منافق ہو کی کیٹیگری میں آنا شروع ہو جائے گا، جیسے جیسے ایمان جاتا رہے گا۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی پہچان ہے، انشاءاللہ آنے والے کل میں جو ہے اس چیز کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ فی الحال مغرب کی اذان ہو گئی ہے، اور یہاں پر کا جو سین ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور بچپن کی یاد آ گئی، کیونکہ یہ سب جگہ پہ بچپن پورا گزرا ہے۔ پہلے بہت زیادہ پیڑ پودے تھے یہاں پہ، بہت زیادہ جنگل تھا بالکل، پہلے کی بنسبت کم ہے، گھر وغیرہ بننے جا رہے ہیں۔ خیر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔